رکوع نمبر 4 ہے۔ اور اذ جب قالا کہا ربک تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، لام سے یہ لی کے لیے ملائکہ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، انا اور چھوٹی یہ کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ میں کو۔ انا کا مطلب ہے یقیناً اور چھوٹی یہ میں، یقیناً میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک جانشین۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا۔ اب من کا مطلب کیا تھا؟ سے۔ من کا مطلب جو یا کون دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں، اور یسفک وہ بہائے گا دماء خون، ونحن اور ہم نسبح ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ آپ کی تعریف کے، بھی ساتھ حمدی تعریف کا آپ کی، بحمدی کا ساتھ آپ کی تعریف کے، اور نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ نون کا کیا مطلب ہے؟ ہم، اور دوسرا کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ نون دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے نا، مضارع کو۔ نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے۔ قالا فرمایا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ وعلم اس نے سکھا دیا آدم کو الاسماء نام کلھا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال تو اس نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قالوا انہوں نے کہا، اب قالا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا، یعنی ایک واحد نے کہا، قالوا انہوں نے کہا یعنی ان سب نے کہا، سبحانک پاک ہیں آپ، لا نہیں علم کچھ علم لنا ہمیں، الا سوائے ما اس کے جو علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں، انکا یقیناً آپ، انتا آپ، یہ کا مطلب بھی آپ ہے، انتا کا مطلب بھی آپ ہے۔ یہ کا جو ہے اٹیچ ضمیر ہے، اور انتا کی ضمیر جو ہے یہ ایک منفصل ہوتی ہے ایک متصل ہوتی ہے۔ متصل جو جڑی ہوئی ضمیر آتی ہے، منفصل جو الگ ہو کے آتی ہے، تو انتا الگ والی ضمیر ہے، یعنی وہ یعنی کسی بھی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی۔ العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا۔ قالا اس نے کہا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتاؤ باسمائہم نام ان کے، فلما چنانچہ جب انبأہم اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم نام ان کے، قالا اس نے فرمایا الم کیا نہیں، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کے، والارض و زمین، وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو۔ عالم میں الف جو ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ میں کا، اور مضارع کو، دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، مضارع کی بھی نشانی ہے یہ۔ میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے، اور اذ جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، اور کلنا کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انتا تم، اور زوجکا بیوی تمہاری، الجنہ جنت میں، اور کلا تم دونوں کھاؤ، یہ کلا میں تم دونوں کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ہاں کلا دو، ہاں دو کے لیے آتا ہے یہ کلا، کلان ہی تھا نا، یہ اصل میں کلان نہیں تھا، آنی کی ساؤنڈ جو ہے دو کو ظاہر کرتی ہے، لیکن نون جو ہے نا کسی وجہ سے گرا دیا گیا اس کا، تو یہ بن گیا کلا۔ تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن خوب، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں،
وا اور لا نہ تقربا تم دونوں جاؤ. یہاں پہ بھی کیا تھا؟ تقربانی. تقربانی لا کی وجہ سے جو ہے نا تقربانی جو ہے تقربا بن گیا ہے. نہ تم دونوں قریب جانا. ہی اس شجرتا درخت کے. فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. یہ دو فتکونا یہ بھی دو کے معنوں میں ہی آ رہا ہے. من الظالمین ظالموں میں سے. فازلہما تو پھسلا دیا ان دونوں کو. ہما جو ہے یہ ہما ہم ٹھیک ہے. وہ ایک ہما دو اور ہم وہ سب یعنی ہاں جی یہ دو کے لیے آ رہا ہے. یعنی جیسے عربی جیسے انگلش میں اور اردو میں ہوتا ہے نا واحد جمع ہوتا ہے لیکن عربی میں ہوتا ہے واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مثنیٰ کا ہے یعنی ہما ہم. ایک کے لیے ہما دو کے لیے یعنی مثنیٰ اور ہم سب کے لیے. ہما ہم تو یہاں پہ ہما کی جو ہے نا ضمیر آ رہی ہے. فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو. الشیطان شیطان نے انہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. مما اس میں سے کانا وہ دونوں تھے فی اس میں. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اہبی تو تم سب اتر جاؤ. بعضکم بعض تمہارے لبعضٍ بعض کے لیے عدو دشمن ہے. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے. اِلیٰ حین ایک وقت تک. فتلقا تو سیکھ لیے آدم من ربہم اپنے رب سے کلمات چند کلمات. فتابا تو اس نے توبہ قبول کر لیا علیہ اس سے. انہ یقیناً وہ ہوا وہی التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا. قلنا کہا ہم نے اہبی تو تم اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعا سب. فاما پھر اگر یاتینکم واقعی آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت. فمن تو جو تبعہ پیروی کرے گا ہدا یا میری ہدایت کی. فلا تو نہ خوفن کوئی خوف علیہم اس پر. وا اور لا نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو. اولئک وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 30 ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا خون بہائے گا. اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے سب سے پہلے کس کو آگاہ کیا؟ فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا. ملائکہ نورانی جسم رکھتے تھے نہ وہ رکھتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تو جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے اور جو کچھ اسے حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً ہی اس کو کر گزرتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ضاحک نے کہا قرآن میں جعیلہ سے مراد خلق ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. اس میں سفید فام بھی ہے سرخ فام بھی سیاہ بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی. جیسے آپ دیکھیں جگہ جگہ کی مٹی کا فرق ہے اسی طرح انسانوں کے رنگ میں بھی فرق ہے. تو اسی طرح نیک اور بدخو نرم مزاج سخت طبیعت والا درمیانی طبیعت والے یہ سب جو ہے مٹی کی مناسبت سے ہے. مسلم احمد کی 406 نمبر حدیث ہے.
خلیفہ سے مراد دوسرے کا جانشین، اور یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، بے شک بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلدی وہ گمراہی کو مل گئے۔ مریم کی 59 نمبر آیت ہے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور ان سے مراد کہ وہ یک کے بعد دیگرے جانشین ہوتے ہی چلے گئے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلف سے اس قصے کی جو روایات آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار کر دریا کے ٹاپیوں اور جزیروں میں اس کو نکال دیا۔ اب بنی اسرائیل کی پیدائش کا حال سن کر فرشتوں نے اسی قیاس پر یہ بات کہی تھی کہ جنات کی طرح بنی آدم بھی زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ فرشتوں کا تخلیق ہو چکے تھے، تو جب یعنی انسان کو خلیفہ بنانے کا سوچا گیا تو پھر ان کو صحراؤں میں، جنگلوں میں، اس طرح کے جزیروں میں ان کو منتقل کر دیا گیا۔ فرشتوں کا یہ قیاس کہ جنوں کے اعمال کی وجہ سے تھا، وہی یفسدوا فیہا، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یعنی قتل و غارت گری کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ فساد فی الارض سے کیا مراد ہے کہ فکری فساد، شرک اور کفر کا فساد ہے، اسی وجہ سے باقی سارے فسادات جو اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو زمین کی اصلاح یہ ہے کہ سب انسان ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد اور جلال کے لائق ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں، یعنی ہم تیری محبت، تیری خشیت، تیری تعظیم کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیسے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے دیے گئے احکامات بھی بجا آوری میں تیزی سے گردش کرتے ہیں، مسلسل اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء، صالح اور زاہد کون کون سے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں تھا، یعنی میں اس کی تخلیق، اس کی ذریعت کی تخلیق کی حکمت کو جانتا ہے۔ اس کی نسل میں انبیاء اور فضلاء بھی ہوں گے جو زمین کی اصلاح کریں گے، فساد نہیں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے انی عالم ہوں، یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ خلیفہ کون ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا کلام تو ظن اور گمان کی بنیاد پر مبنی ہے، جبکہ میں ظاہر باطن کا علم رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ خلیفہ کی تخلیق سے جو خیر و بھلائی حاصل ہوگی وہ اس شر سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کی تخلیق میں مضمر ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ وہ انسانوں میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو چنے، اس کی نشانیاں مخلوق پر واضح ہوں، اس سے عبودیات کی وہ کیفیتیں حاصل ہو جو اس خلیفہ کی تخلیق کے بغیر حاصل نہ ہو سکتی تھی، جیسے جہاد وغیرہ، امتحان اور آزمائش کے ذریعے سے
خیر و شر کی وہ قوتیں ظاہر ہیں جو مکلفین کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ مکلفین کون ہیں؟ یعنی جو جہاد وغیرہ نماز وغیرہ کے مکلف ہیں، ہم لوگ ہیں نا، یعنی ہم مکلف ہیں، ہم پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا، مکلف سے مراد ہے بوجھ اٹھانے والا۔ ہاں، جن بھی جو ہے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن دوستوں، اس کے خلاف جنگ لڑنے والوں، حزب اللہ کے مابین امتیاز ہو اور ابلیس کا وہ شر ظاہر ہو جو اس کی فطر میں پوشیدہ ہے، جس سے وہ متصف ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو حکمتیں ہی اتنی عظیم ہیں کہ ان میں سے چند ایک بھی اس کی تخلیق کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر اختیار پا کر بہت سے لوگ بگڑیں گے تو ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے اور بغیر دباؤ کے اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اگرچہ یہ تعداد بہت ہی کم ہوگی لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گی، اور قیمتی ہیروں کے لیے کوئلوں کی کانوں کو بھرنے پھلنے دیا جاتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام، اس کا علم کا پتہ دے دیا، یعنی اس کو علم عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے یعنی علم کو القاء کیا، الہام کے ذریعے اسماء کا علم عطا فرمایا، یہ چیزوں کے نام کی خاصیتوں اور فوائد کا علم تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا، ان کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے گمان میں سچے ہو، تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آیت نمبر 32 ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف فوراً ہی کر لیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ساری حقیقتوں کو جاننے والا حکمت والی تو آپ ہی کی ذات ہے۔ فرشتوں پر جب ان کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے نا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتوں کو کوئی علم نہیں ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہر چیز کا پتہ ہے تو عالم الغیب کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی علم نہیں مگر جتنا علم آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب کلام ہے وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ صبح ایک تسبیح اور شام کو ایک تسبیح۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمندر کے برابر بھی گناہ ہوں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند کیا۔ کون سا کلام تھا وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مسلم کی 2094 اور 2093 نمبر حدیث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کر کے کہا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی وَظُنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ضرور قابو پا سکیں گے، قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، لیکن میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کی 210 نمبر حدیث ہے۔ اس سارے واقعے سے ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت و عقل والے قبول کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی 9 نمبر حدیث آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ پاک ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں کے اعتراف سے یہ واضح ہو گیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی ذرا برابر چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو۔ مخلوق میں سے کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں، وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم الاسماء دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ حکمت کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں جس کے وہ لائق ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہے مگر جتنا کچھ وہ رب سکھا دے۔ آیت نمبر 33 ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا تو اس پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی اور خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے سکھائے ہوئے نام فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت کو واضح کرنے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کر دیا گیا۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس لیے انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ نسل انسانی کو جو بھی علم ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی علم عطا کرنے والے ہر بندے کو، ہر انسان کو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو اس قرآن کا، اس حدیث کا علم عطا فرما دے اور ساتھ میں ہمیں باعمل بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بھی بنائے اور اپنا اللہ تعالیٰ علم بھی عطا فرمائے۔ قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں؟ غیب سے مراد پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم، جبکہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے جو حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے۔
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے تھے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے، سینے بھی راز چھپاتے ہیں، یا مراد ہے انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز، اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تبدون، جو تم اپنی بعد میں ظاہر کرتے، جیسا کہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے، تکتمون، جو تمہارے اندر ہوتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ جیسے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے عدم اطاعت کو چھپایا، جب آدم نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو ان پر آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اس کو خلیفہ بنانے میں باری تعالیٰ کی حکمت اور اس کا علم ثابت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیت نمبر 34 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان یہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام اور تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کرو۔ رب العزت کا فرمان فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں، اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، پھر اس کے آگے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ سورہ ہجر کی 29 نمبر آیت ہے۔ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز تھا، اب ممنوع ہے، یعنی اب جو ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تعظیم کے طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ فسجدوا، فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اس وقت سجدے میں گر پڑے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ادھر فوراً ہی انہوں نے اطاعت شروع کر دی، مگر الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اور آدم الگ الگ مخلوقات ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے بنایا گیا۔ صحیح مسلم کی 413 نمبر حدیث ہے۔ تو اس نے کس وجہ سے انکار کیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ بنی اسرائیل کی 61 نمبر آیت ہے۔ انکار اور تکبر اس کے کفر کے نتیجے میں چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آ گئی، اس کا کفر اور تکبر اس کا ظاہر ہو گیا۔ تو ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اسے تکبر کیا اور کہا اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انکار اور استکبار اس کے اس کفر کا نتیجہ تھا جو اس کی سرشت میں پوشیدہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی دعوت جو تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی، اور اس کا کفر اور استکبار یعنی تکبر اس سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا تھا۔ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے، کسی کام کے بارے میں سمجھے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل اکڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ مسلم کی 7187 نمبر حدیث ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، زور آور جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والا جابر بادشاہ کہاں ہے، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ مسلم کی 7051 نمبر حدیث ہے۔ تو فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اس کے لیے اپنے سے بظاہر کمتر فرد کی بات ماننی پڑے، یہ ملکوتی یعنی ملائکہ والا طرز عمل ہے۔ تو ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا، اس تکبر کی آگ بھڑکتی نظر آتی ہیں، یہ شیطانی رویہ ہے۔ دو رویے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ایک ملائکہ کا اور ایک شیطانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی جیسے دھتکار دیا، جنوں میں سے ہونے کے باوجود عبادت اور ریاضت سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، مگر اس تکبر نے آنن فانے سے کافروں کی سب میں کھڑا کر دیا۔ حق کی دعوت دینے والا بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے، مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ حق کی بات قبول نہیں کرتے وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی، اور اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ صرف حق ہی سے محروم نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محروم ہو گیا۔ آیت نمبر 35 ہے، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود مقرر کر دی، یعنی کیا کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، انہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر ان میں سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی نعمت اس پر پوری کر دی تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرے، اور حکم دیا جنت میں سکون سے رہو۔ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے حوا پیدا ہوئی اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام میں رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب سے اکثر گھبرا جایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ٹوٹے گی یہ۔ تو اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو انہیں ہمیشہ ہی ٹیڑھی ہی ہو جائے گی وہ۔ تو بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ بخاری کی 3331 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے سارے نام بتا دیے، فرشتوں پر تخلیق آدم کی حقیقت واضح ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا حوا علیہ السلام سے کہا گیا جہاں سے چاہو خوب کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ۔ یعنی آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسا دیا، حکم دیا جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، لیکن تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور اس میں نہ تم ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ دیکھیں جنت میں ہر نعمت ہوگی، کتنی نعمتیں سورہ رحمان میں بھی گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ کتنے ڈھیر سارے درخت ہوں گے، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا،
لیکن اس حدود کو ہی انسان قائم نہ رکھ سکا. تو انسان دنیا میں بھی اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال واضح کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انسان کس کی طرف جاتا ہے؟ حرام کی طرف مائل ہوتا ہے. یعنی حلال کتنی زیادہ چیزیں حلال ہیں، اس کے باوجود انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ حرام کھا لے. یعنی اسی طرح سیم دیکھیں کہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اتنی ساری نعمتیں تھیں، لیکن اس درخت کا پھل کھانے پر شیطان نے اکسا دیا. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام کو آزمائش کے لیے یا کسی حکمت کے تحت اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں. اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت بھی ہے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم دونوں اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، اور یہ جو ہے تحریم کے لیے تھا، کیونکہ اس ممانعت پر عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا. ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، اس درخت کی اس پھل کی خوبیاں اس کے سامنے مزین کر دی. اسے اتنی ترغیب دلائی کہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی. جیسے کہ گدھے کے بارے میں بہت مشہور ہو رہا ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہے کوالٹیز ہیں، بہت ساری بیماریوں کا حل ہے، تو لوگ گدھے کا گوشت ہی کھانا شروع ہو گئے. کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی اس میں بھی بہت ساری جو ہے فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو حرام چیزوں میں ہی ہم فائدے کی ڈھونڈتے ہیں. یہ ابلیس نے مزین کر دیا ہمارے لیے. سیم اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کے لیے اس کو خوشنما بنا دیا گیا تھا، تو ابلیس نے دونوں کو پھسلانے کے لیے قسمیں بھی کھائیں. فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. ظلم سے مراد کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کی فرما برداری کی جائے. اگر نافرمانی کی تو گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیا ہم نے. تمام مزہ اشیاء اور نعمتوں کا حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لگایا جائے، تو دراصل نافرمانی کر کے ان کو ان کا حق نہ دیا. اپنی ذات کا حق ہے کہ اپنی تباہی سے بچایا جائے، تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو سزا کا مستحق ٹھہرایا، اپنی ذات پر ظلم کیا. آیت نمبر 36 ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو اسے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہاری زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلانے سے مراد امام راغب رحم اللہ لکھتے ہیں اذلت فی الاصل، یعنی بغیر قصد و ارادے کے پاؤں کی لغزش کو کہتے ہیں. ابن مسعود، ابن عباس اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے آدم کو براہ راست اور روبرو جا کر بہکایا، جیسے رب العزت نے فرمایا فوسوس لہما الشیطان لیبدیا لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقسمہما انی لکما لمن الناصحین. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی گاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا. اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. آدم علیہ السلام شیطان کے جھانسے میں آ گئے تو رب العزت نے فرمایا لقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد لہ عزما. اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. سورہ طٰہٰ کی 115 نمبر آیت ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی شیطان نے انہیں کہاں سے نکلوایا؟ جنت سے، دنیا کی بدبختیوں کی طرف نکلوا دیا، اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلوا دیا۔ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام کو کس طرح سے بہکایا تھا کہ شیطان نے ان دونوں کے درمیان میں وسوسے ڈالے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے ظاہر ہو جائے۔ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام دونوں کو درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی کشش دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے خوبصورت ترغیب دلائی، دوست کے روپ میں دل میں وسوسے ڈالے، امیدیں دلائیں، جو بہکا کر اپنے جال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا دیا۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس حد میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اور اسے ہمیشہ زندگی اور لازوال سلطنت کا لالچ دیتا ہے۔ آج بھی شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہی حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں بھری جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، انہیں دکھوں، تکلیفوں اور سخت مشقت کے لیے زمین پر اتار دیا۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد اور آدم علیہ السلام اس کی اولاد کے دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہر بھلائی سے محروم کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہیں سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے یہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ سورہ کہف کی 50 نمبر آیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات جہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ بخاری کی 3776 نمبر حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ رضی اللہ عنہا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مسلم کی 5678 نمبر حدیث ہے۔ تو شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ورگلایا، انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کی یہ دشمنی آج بھی جاری ہے، وہ انسان کو ورگلاتا رہتا ہے تاکہ انسان اس حد کے اندر قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے لیے وہ انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، برائی کو خوشنما بنا دیتا ہے، یقین دہانی کرواتا ہے اس برائی کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں مقام ملے گا۔ وہ دنیا میں رہنے کے لیے برائی کو ناگزیر بنا کر دکھاتا ہے، انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر اس کی برائی کو چھوڑ دیا تو جتنا ممکن نہیں رہے گا، پھر انسان برائی کر لیتا ہے۔ تو انسان کے بھٹکنے کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کے لیے اپنی غلطی سے پلٹ آنے، توبہ کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان ورگلاتا ہے کہ تمہاری توبہ کب سنی جائے گی۔ پھر انسان آہستہ آہستہ دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، انسان کے لیے پھر نیکیاں کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کا مشن ہے، یہی اس کی دشمنی ہے، یہ دشمنی آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس کشمکش کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ انسان کے
ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے۔ پختہ ارادے اور سچا علم رکھنے والے افراد اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا۔ سجدے کے حکم سے کشمکش کا آغاز ہوا۔ حق کی دعوت دینے والا بھی ایک آدم تھا جس کے سامنے انسانوں نے جھکنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے تکبر یا حسد کی وجہ سے نہ جھکے تو اس طرح وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انکار صرف انکار نہیں رہتا، انکار سے مخالفت میں مخالفت، رکاوٹ میں رکاوٹیں انتقام میں بدل جاتی ہیں۔ پھر ہجرتیں ہوتی ہیں، پھر جہاد ہوتا ہے، اور آج بھی یہ کشمکش جاری و ساری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا، پھر تم اس گھر میں واپس چلے جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا۔ کس کو پیدا کیا گیا؟ جنت کو پیدا کیا گیا، یعنی اس گھر میں جانا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، خاص مدت تک کے لیے ہے۔ تو ایک خاص مدت تک، یہ خاص وقت انسان کے لیے اس کی زندگی ہے، ساری کائنات کے لیے قیامت تک کا وقت ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ زندگی کی مدت عارضی اور خاص وقت تک کے لیے ہے۔ تو یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے، یہ تو ایک راہ گزر ہے جہاں سے اگلے جہان کے لیے زیادہ راہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس راہ گزر میں مستقل ٹھہرنا تعمیر نہیں کیا جاتا۔ اور ہم تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، ایسے ایسے محل بناتے ہیں جیسے ہم نے قیامت تک یہیں پر رہنا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو رب الکریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ کس وجہ سے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو؟ وہ اس غلطی پر نادم تھے اس غلطی پر، لیکن ان کو الفاظ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تھے جو انہیں الہام کیے گئے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف کی 23 نمبر آیت ہے۔ آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ ایک گھڑی ہوئی موضوع روایت کی بنیاد پر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہوگی۔ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، قرآن حکیم کی مخالفت کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹے اور فرما برداری کا رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، کہ جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہونا۔ دوسرے توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لینا کہ آئندہ اسے باز رہوں گا۔ تیسرے توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا۔
تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ بندے کی خطاؤں پر معاف فرماتا ہے۔ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر رہا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف فرماتا رہتا ہے۔ الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق سے نوازتا ہے اور اس کو معاف کر کے اسے درگزر فرماتا ہے۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان منع کیے پھل کام کو کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور درخت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے باز آنا ہے انشاءاللہ۔ نافرمانیوں پر توبہ کرنے سے جنت کے حق سے محرومی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ رب کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 38 ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان زمین میں اتارے جانے کا دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے معاف کر دیا مگر جنت کے اخراج کا حکم بحال رکھا۔ سب کے اخراج سے مراد آدم، حوا، ابلیس۔ سیدنا آدم کو زمین پر بھیجنا کچھ گناہ کے کفارے کے طور پر نہ تھا بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقینا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں کے تحت قضائے الہی تھا یہ۔ اس سے عیسائیوں کے اعتقاد کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کا یہ گناہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سولی چڑھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے، میرے رسول آئے، میری کتابیں ہیں، میری طرف سے کسی وقت کسی دور میں رہنمائی پہنچے تو جو کوئی میرے تقرب کی طرف رہنمائی کرے گا، میری رضا کے قریب کرے گا، میری رسولوں میری کتابوں پر ایمان لائے گا، میرے لیے عوامر نواہی کی پابندی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اب جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے پاس پہنچے اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر جنت تک پہنچو۔ اس سے مراد انبیاء رسول وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرنے کا راستہ دکھا دیا۔ ابو عالیہ کہتے ہیں ہدن سے مراد انبیاء رسول اور بیان ہے، ہدن سے مراد کتاب اللہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہدایت کی توفیق ہے۔ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی پر 4 چیزیں مرتب ہیں۔ بندے سے حزن اور خوف کی نفی۔ حزن اور خوف میں یعنی غم اور خوف میں یہ فرق ہے کہ اگر غیر پسندیدہ امر کا منتظر ہو تو یہ خوف پیدا کرتا ہے، پر جس کسی نے ہدایت الہی کی پیروی کی اس سے غم اور خوف دور ہو گیا، اور جب اس سے غم اور خوف کی نفی ہو گئی تو اس کی ضد ثابت ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اور خوش نصیبی، لہٰذا جو کوئی بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن دنیاوی اور اخروی سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور جو تکلیف دہ چیز یعنی غم اور خوف اور گمراہی اور دل کی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہر مرغوب چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، خوف زدہ کرنے والی چیز اسے دور ہٹا دی جاتی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی ہدایت پانے والے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرتے۔ یا خوف کا تعلق آخرت سے، آخرت میں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوگے۔ اس سے مراد کہ انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہ ہوگا، جیسے سورہ آل اعراف میں 43 آیت میں فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نہ ان کے لیے خوف ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 39 ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے اولئک اصحاب النار، کہ وہ جنت والے ہیں، جہنم ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے ان سے رہنمائی نہ لی۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، وہ جہنم سے کبھی باہر نہ نکلیں گے، نہ کبھی عذاب کم ہوگا، نہ مدد کو پہنچیں گے۔ ان آیت کریمہ ان جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے تمام جن و انس اہل سعادت، اہل شقاوت کی اقسام میں منقسم ہیں، یعنی ان کی تقسیم ہو چکی ہے۔ ان آیات میں دونوں فریقوں کی صفات، ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو سعادت اور شقاوت کے موجب ہیں، ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن ثواب اور عقاب کے معاملے میں انسانوں کی طرح ہے، جس طرح وہ ان کی مانند امر و نہیں کے مکلف ہے، یعنی جن بھی ہماری طرح ہی ہیں، ان کو بھی اطاعت لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے، اس کا انکار کرنے والے آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نار سے نجات دلائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔